یہ واقعہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے کا ہے۔ پنجاب کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا جس کا نام حاجی بشیر تھا۔ حاجی صاحب نہایت نیک، نماز کے پابند اور سیدھے سادے انسان تھے۔ ان کی زمینیں بہت وسیع تھیں، لیکن ان میں سے ایک قطع زمین ایسا تھا جسے وہ کبھی نہ چھوتے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس زمین پر جنات کا قبضہ ہے۔ یہ زمین گاؤں کے جنوب میں واقع ایک سنسان ٹیلے کے پاس تھی۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہاں ایک پرانا قبرستان دفن ہے جو اب مٹی میں چھپ چکا ہے۔ دن کے وقت تو سب کچھ ٹھیک لگتا، لیکن رات کو اس طرف سے عجیب سی آوازیں، دھواں اور چراغوں جیسی روشنی نظر آتی۔ ایک دن حاجی بشیر کا بھتیجا جمیل، جو کہ شہر سے پڑھ کر آیا تھا، بولا، چچا، یہ سب توہمات ہیں۔ مجھے ایک ہفتہ دیں، میں وہاں خیمہ لگا کر رہوں گا اور دیکھوں گا کہ وہاں کیا ہے۔ حاجی صاحب نے منع کیا، لیکن جمیل نہ مانا۔ اگلی ہی رات وہ خیمہ لے کر اس سنسان زمین پر جا پہنچا۔ پہلی رات سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن دوسری رات گاؤں والوں نے دور سے خیمے کے ارد گرد نیلی روشنی دیکھی۔ کسی کے رونے، کسی کے چیخنے کی آوازیں آئیں، مگر جب صبح ہوئی تو جمیل کا خیمہ خالی تھا۔ گاؤں والے حاجی بشیر کے ساتھ مل کر تلاش میں نکلے۔ خیمے کے اندر قرآن شریف کھلا ہوا تھا، مگر جمیل کا کہیں پتہ نہ تھا۔ 3 دن بعد جمیل گاؤں کے ایک پرانے کنویں کے پاس بے ہوش ملا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہ تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اس کی روح نچوڑ لی ہو۔ کئی دن بعد جب وہ کچھ ٹھیک ہوا تو بس اتنا کہا، میں نے مان لیا، وہ جگہ جنات کی ہے اور ہم وہاں نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد وہ زمین ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی۔ حاجی بشیر نے وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنوا دی اور روز قرآن خوانی ہونے لگی۔ تب سے وہ جگہ پرامن ہو گئی، لیکن آج بھی گاؤں کے لوگ سورج ڈھلنے کے بعد اس طرف جانے سے ڈرتے ہیں۔